بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اچھا، اس آیت میں متعلقہ غیر بائنہ عورت کے ولی کو خطاب کیا گیا ہے۔ غیر بائنہ یعنی کہ بائنہ وہ طلاق ہوتی ہے جس میں دوبارہ رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو جو غیر بائنہ عورت ہے اس کے ولی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک یا دو طلاقیں ہو جاتی ہیں اور عدت گزر جاتی ہے اور اس کے بعد میاں بیوی جو ہیں دونوں رضامندی سے چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں، شرعی نکاح ہو اور دوبارہ سے ہم رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائیں، تو انہیں نہ روکو، اس لیے کہ اسی میں خیر ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک طلاق ہو گئی ہے تو غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ اچھا ایک دفعہ طلاق دے دی، اب ذرا دوبارہ نکاح کر کے تو دکھائیں، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کا طرز عمل مت اپناؤ۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے نکاح کا پیغام دیا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کیا ہے، اسے تمہاری بیوی بنایا ہے، تمہاری عزت افزائی کی ہے، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی۔ اب پھر سے تم اس کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ اس شخص میں کوئی برائی بھی نہیں تھی اور میری بہن جو تھی وہ بھی واپس جانا چاہتی تھی، لیکن میں مانع تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اب میں نکاح کر دوں گا۔ الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر میاں بیوی دونوں باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو تم ولیوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو منع کرے۔ پھر آتا ہے کہ اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہ اسی کے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے، جو باتیں اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ اس چیز میں کیا خیر چھپا ہوا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی یا شوہر جو ہے وہ کہیں اور شادی کر لیتے، اس نہیں مانتے گھر والے اور اس عورت کی کہیں اور شادی کروا دی جاتی ہے، لیکن وہ اس پہلے شوہر کے ساتھ زیادہ کمپیبلٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے تو نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی، تو پھر بھی تو مسائل بنیں گے نا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم اگر وہ چاہتے ہیں دونوں میاں بیوی تو ان کا نکاح ہونے دو، ان کو مت روکو، اس میں خیر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اچھا، اس آیت میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت بیان کی ہے کہ بچے کو کس ایج تک دودھ پلانا چاہیے. بچے کے 2 سال کی عمر تک دودھ پلاؤ. اچھا، یہاں پہ ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو 2 سال ہے یہ ہجری سال ہیں، شمسی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہجری سال ہوتا ہے تو اس میں 20 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 20 اکتوبر کو پیدا ہوا ہے فار ایگزامپل، تو اگر اگلی 20 اکتوبر ہوگی تو اس میں 10 دن کا فرق ہوگا شمسی میں، ٹھیک ہے، ہجری میں. تو یہ جو 2 سال کا حساب آتا ہے یہ ہجری کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے اور لڑکی جو ہے اس کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. ایسا نہیں ہے. جس بچہ جو ہے لڑکا ہے لڑکی ہے اس کو دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہی ہے. ہاں، اگر کوئی 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی سال پلاتا ہے یا کوئی 2 مہینے پلاتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ میکسیمم جو ہے حدود بتائی گئی ہے، حدود اللہ، یعنی کہ یہ حد مقرر کی گئی ہے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلاؤ، ٹھیک ہے. اچھا، پھر حکم آتا ہے کہ جس کا بچہ ہے اس کے ذمے اس عورت کا نان نفقہ بھی ہے. اب ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ نان نفقہ تو ظاہر ہے عورت کا مرد کے ذمے ہی ہے. یہ ان عورتوں کے لیے آ رہا ہے جن کو طلاق ہو چکی ہے. اگر عورت کو طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ عورت جو ہے اس مرد کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو مرد نے کیا کرنا ہے، اس عورت کا نان نفقہ جو ہے وہ اسی کے ذمے ہے. اس کا کپڑا، اس کا کھانا پینا، سب کچھ اس مرد کے ذمے ہی ہوگا. اچھا، اب آگے ہے کہ معروف طریقے سے پورا کرو. معروف طریقے سے اب یہ نہیں کہ آپ کے نکاح میں عورت ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہو سب کچھ، لیکن جب طلاق ہوگی تو آپ غریبوں کی طرح اس کا نان نفقہ پورا کر رہے ہو. اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پورا کرو. ہاں، اگر جتنا افورڈ نہیں کر سکتے آپ ایک اپنے لمٹ میں کرو، لیکن اگر آپ اچھا افورڈ کر سکتے ہو تو یہ نہیں کہ اب میری بیوی نہیں ہے تو میں اس کو ایسا نہ رکھوں. یہاں پہ اسپیشل کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے اس کا نان نفقہ تمہارے اوپر ہے اور تم نے اس کو معروف طریقے سے پورا کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اور نہ کسی عورت کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. اچھا، اب تکلیف ماں باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دینے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے اس کو لازماً دودھ پلوائے گی. اب مرد کیا کرے، وہ یہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائے کہ میں اس کو نان نفقہ نہیں بھی دوں گا تو وہ تو ماں ہے، ماں کی ممتا سے مجبور ہوگی اور وہ دودھ پلائے گی تو یہ عورت کو تکلیف ہوگی. عورت کو تکلیف دینے والی بات ہے نا، مطلب اس کو نان نفقہ نہیں دے رہا شوہر، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ عورت کو تکلیف دے رہی ہے، ملے گی اس کے بچے کی وجہ سے. اور اسی طرح باپ جو ہے وہ نان نفقہ دینے پر مجبور ہے، لیکن اب عورت جو ہے وہ بے جا خرچے کی ڈیمانڈ شروع کر دے کہ مجھے اتنا چاہیے اتنا چاہیے، تو یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کی وجہ سے نہ مرد کو بھی تکلیف نہ دو. اسلام میں جو ہے اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اچھا، ایک اور صورت آگے اب آ رہا ہے کہ وارثوں پہ ہے. اگر باپ نہیں ہے، باپ فوت ہو چکا ہے یا عدم موجود ہے، باپ باہر ہے کہیں، تو پھر جو وارث ہیں یعنی کہ بچے کے جو بھی وارث ہیں، یعنی کہ اس کے زیادہ حال والے وارث بنتے ہیں نا، تو وارث جو بھی ہوں گے اسی طرح اس کی ذمہ داری پوری کریں گے جیسے کہ باپ کرتا تھا. یہ نہیں اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ طلاق ہو گئی ہے تو بس فارغ، لیکن اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہیں ماں تو سارا ناف نفقہ شوہر کے ذمہ ہے 2 سال تک. اور اگر شوہر نہیں ہے، فوت ہو گیا یا کہیں غیر ملک میں ہے تو وارث جو ہیں ان کے ذمہ ہے اس کا نان نفقہ پورا کرنا 2 سال تک.
اگر ماں باپ جو ہیں وہ باہمی رضامندی اور مشاورت سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہیں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ چھڑوا سکتے ہیں. اور اگر وہ چاہیں کہ دودھ جو ہے وہ کسی دایا سے پلوائے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح کہ اب تو عرب جو پہلے جو تھا عرب میں یہی ہوتا تھا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسرے دائیاں جو ہوتی تھیں ان کو دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ سب کو ہی پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بھی رضائی ماں تھی، انہوں نے بھی حلیمہ سعدیہ جو تھی ان کی رضائی ماں تھی اور انہوں نے بھی ان کا دودھ پیا تھا. لیکن اجرت ہوتی ہے اور آگے آ رہا ہے کہ جو اجرت مقرر کی گئی ہے وہ اسے پوری ادا کرو. یعنی کہ دودھ پلانے کے لیے جو تم نے اجرت مقرر کی ہے وہ تم نے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی. کیونکہ ایک حدیث کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا. ایک وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے پھر اس کو توڑ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد کو پکڑ کر اس کو بیچے، اس کی قیمت کھا جائے، اور وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے پھر اس سے مزدوری تو پوری لے لیکن اس کی اجرت اسے نہ دے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس معاملے سے ہٹ کے ویسے بھی اگر کوئی مزدوری آپ کسی سے بھی کام کرواتے ہیں تو اس کو پوری اس کی اجرت ادا کریں، اللہ کی دشمنی سے بچیں. پھر اینڈ میں آتا ہے اس آیت کے کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. اپنے دل میں یہ چیز اگر آپ کے ہے کہ میں جو کام کروں گا، میں جو عمل کروں گا، میرا اللہ دیکھنے والا ہے، میرا اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ کسی بھی غلط کام کو کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے. آج کا لیسن ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن کا ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا.